میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مبارکباد آپ کو دینی چاہیے کہ پی ایم ایل نون نے کوئی دوسری مریم کو اپنا سپوکس پرسن تو نہیں کر لیا، کیونکہ آپ آج تمام آپ نے تفصیلات بتا دی کہ وہ آ رہے ہیں اور یہاں اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا سعودی عرب میں ان کی اہم ملاقاتیں ہیں، شاہ سلمان کے ساتھ ہیں ان کی، آپ سلمان صاحب سے پوچھیں گے، ہاں پلیز آپ شاہ سلمان کے ساتھ ہیں، محمد بن سلمان کے ساتھ ہیں، کیا ہیں ان کی وہ ملاقاتیں؟ بہرحال تھنک ٹینک کا یہ مقبول ترین ٹاپک جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی مصروفیات پہ ہے کہ وہ یہاں سے جا رہے ہیں وہاں سے جا رہے ہیں۔ بھائی ان کی قانونی وغیرہ مشکلات نہیں ہیں، مشکلات ہیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مشکلات ہیں، اور ان کی کوئی نہیں ہے۔ قانونی کیا ہے؟ قانون اپنا، آئین اپنا، عدالتیں نہیں، لیکن الیکشن کمیشن اپنا، راجہ صاحب جو ہیں الیکشن کمیشن، اب وہ اپنے وزیر، وہ فواد حسن فواد، احد چیمہ، فلانے سارے اپنے، تو وہاں پہ کیا پرابلم ہے؟ پرابلم نفسیاتی ہے، کیونکہ نفسیاتی دباؤ ہے کہ آئیں گے تو کیا ہوگا، سیاسی دباؤ ہے، عوامی دباؤ ہے کہ وہ جو ہے ٹھوکر نیاز بیگ، وہ جب لاسٹ پروگرام تھا قبلہ نے دھمکی آمیز طریقے میں کہہ دیا جن کو ٹھوکر نیاز بیگ کا جلسہ ہضم نہیں ہو رہا آپ اس میں ہم نوا تھی پوری کی پوری، بالکل وہ شامل تھی۔ ٹھوکر نیاز اس دن سب سے بڑا عالمی موضوع تھا ٹھوکر نیاز بیگ کا وہاں پہ جلسہ۔ اب ٹھوکر نیاز بیگ پہ وہ جو ہمارے کچن والا جو مسئلہ جو وہاں پہ چلتا ہے، اور وہ جو ہمارے جانثار ہیں کچن والے، ان کی کاوشوں سے میز لگائیں گے، اور یہ میں مذاکر نہیں کہہ رہا، میری اطلاعات کے مطابق جو قورمہ وہاں پہ سرو ہوا تھا بہت عمدہ تھا، اچھا قورمہ جو تھا بہت عمدہ تھا۔ وہاں پہ جھنڈے پھر ہر میز کے ساتھ ایک جھنڈا لگا گیا تھا، ڈرون تھے، وہ تھے، لیکن اس قورمہ اور وہ جو کچن والے جو ہیں ان کاوشوں کی وجہ سے نون لیگ اتنی تھک ہار گئی شام تک کہ اعلان فرمان جاری ہوا کہ یہ جلسیاں اب چھوڑ دو۔ یا میں یہ اپنی طرف سے تو نہیں بنا رہا، یہ تو آپ کے قائد محترم نے اور ہمارے قائد محترم جو ہیں ان کا یہ فرمان تھا کہ یہ جلسیاں چھوڑ دیں، ساری کوششیں جو ہیں وہ 21 وہاں پہ ہیں۔ آج میں جو ہے خادم اعلیٰ سابقہ ان کی ابھی وہ تقریر دیکھ رہا تھا، ادھر ہاتھ ان کے وہ جا رہے تھے، غزہ کا اتنا وہ کر رہے تھے، انہوں نے وہ قائد انقلاب حال مقیم لندن، حال مقیم سعودی عرب، ان کی جو یہاں پہ آمد ہے وہ کوئی غزہ کے ساتھ تو نہیں ملا دی کہ جب تک وہ وہاں پہ سچویشن نہیں ٹھیک ہوگی اور وہاں پہ جب ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ نہیں ٹل جائے گا تو قائد انقلاب، کیونکہ انہوں نے ساری دنیا کے مسلمانوں کا وہ جو ہے وہ دیکھنا ہے، تو وہ شاید نہ آ سکے اپنی گوناگو مصروفیات کے بارے میں۔ مجھے یہ سارا جو ہے کچھ لگ نہیں رہا کہ یہ یہاں کی آمد یہاں پہ ہے۔ بھئی ایک بات سنیں، ہم جیسے گناہگار جنہوں نے عمرہ کی سعادت ہمیں حاصل نہیں ہوئی، ہمیں وہ خوشی کے موقع نہیں ملے جو قبلہ وہاں پہ گئے تھے، خوشی سے ان کا چہرہ جگمگا رہا تھا، دور سے وہ دمک رہے، ہم گناہگاروں کا بھی نہیں ملا۔ اور بھئی آپ نے عمرے کتنے کیے ہیں گن تو لیں، آنا پاکستان ہے، پھر وہاں سے بھائی آپ نے کوئی عمرے کا کرنا ہے، ہم گناہگاروں کے لیے کوئی بندوبست کریں، جن کو سعادت نہیں نصیب ہوئی، ہم جا کے ہمیں کوئی کھینچ کے وہاں پہ کر دے، ہمیں کوئی وہاں کا طور طریقے پتہ ہو، ہم کوئی گناہ کی بخشش کر لیں اور آپ کی بلند درجات کی ہم وہ دعا کریں، ایسے کریں، پھر وہاں سے۔ لیکن آپ پھر بھی قائم ہے کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے، اور ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ٹھوکر پہ جادو چلا تھا وہ قورمے کا چلا تھا، نواز شریف صاحب کا نہیں چلا۔ آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، قانونی تقاضے پورے کر پائے گی نون لیگ، کیونکہ معاملات تو ابھی پیچیدہ دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی جیسے کہا گیا کہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے، انہوں نے انگلی رکھ لی اپنی روایتی وہاں پہ کہ مسئلہ نفسیاتی ہے، اور اگر مسئلہ نفسیاتی ہو تو اسے ہمیں ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ دیکھیں میں آپ کو مسلسل کہہ رہا تھا کہ ایک شخص پولیٹیشین جو ہے وہ اس وقت بھی پاکستان واپس آ گیا جب اسے یہ پتا تھا، بیٹی ساتھ تھی، کہ مجھے ایئرپورٹ سے اڈیالہ جیل جانا پڑے گا، تو اب وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ اب تو بدلے ہوئے حالات ہیں، اب جیل جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور لاسٹ ویک جو یہاں پر کہا گیا کہ وہ نہیں آئیں گے، وہ اب بھی کہہ رہے ہیں، نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا۔ دیکھیں
ان کی مسکراہٹ دیکھیں نا، جوں وہ اب پاکستان کی طرف آئیں گے مسکراہٹ کہکوں میں تبدیل ہو جائے گی، کہ اس لیے کہ وہ ہمیشہ ان کا انتظار کرتے ہیں، اور تعلقات بڑی چیز ہوتے ہیں۔ اب بات یہ کہ وہ واپس 2 ایشوز ابھی بھی موجود ہیں، ایک ان کی وطن واپسی پہ، ایک انہیں پروٹیکٹیو بیل لینی پڑے گی، اور دوسرا ان کا جو سیاسی طور پہ اہلیت کا معاملہ ہے، پروٹیکٹیو بیل انہیں لینی پڑے گی، اس لیے کہ انہیں ایک سزا دی گئی تھی، اور سزا جنہوں نے دی تھی، کیوں کر دی تھی، مقاصد کیا تھے، سب کچھ کھل گیا ہے، اور جو بھی ان کے خلاف سازش میں کردار تھے وہ بھی ڈھکے چھپے نہیں رہے۔ اور آپ نے عدالتی فیصلے کا ذکر کیا ہے، دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں کئی بار سے کہہ رہا تھا کہ عدالتی فیصلوں کی پاکستان میں ایک عزت و تکریم رہی ہے۔ جب بھی کسی کرائسس کی صورتحال پاکستان کے اندر ہوئی ہے اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے لوگوں کو راستہ دکھانے میں ناکام رہی ہے، تو پھر پاکستان کی کورٹس نے راستہ دکھایا ہے، اور یہ کریڈٹ پاکستان کے چیف جسٹس کا ہے کہ انہوں نے ایک فل بینچ بنایا۔ یہ فیصلہ صرف عدالتی نہیں ہے، یہ جمہوری فیصلہ بھی ہے، اصولی فیصلہ بھی ہے، کہ اس شخص نے ماضی کے چیف جسٹس کی طرح کسی سیاسی ایجنڈے پہ کاربند رہنے کے بجائے خالصاً انصاف پر مبنی ایک فیصلہ کیا ہے۔ جمہوری فیصلہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک فیصلہ اس میں 10-5 کا ہے، ایک فیصلہ اس میں 9-6 کا ہے، اور ایک وہ جو نااہلی والا فیصلہ ہے۔ دیکھیں یہ بات درست ہے کہ وہ جو کہتے ہیں جی کہ ہم نے ایکٹ میں ترمیم کر دی، وہ آرٹیکل 232 ہے پولیٹیکل ایکٹ کا، وہ ایسے نہیں ہوگا، انہیں دوبارہ کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا۔ اور ماضی کے اندر جب وہ آئے تھے تو وہ اڈیالہ جیل گئے تھے، اب بدلے ہوئے حالات ہیں، بدلے ہوئے حالات اس لیے ہیں کہ وقت سدا ایک طرح کا نہیں رہتا۔ ایک ہفتے میں نہیں آپ نے دیکھا ہے ہمارے پروگرام میں تبدیلی آ گئی ہے کہ ہم پچھلے ہفتے غصے میں کہہ رہے تھے کہ جی وہ نہیں آئیں گے، آج وہ مسکرا کے کہہ رہے ہیں کہ جی آئین بھی ان کے ساتھ ہے، قانون بھی ان کے ساتھ ہے، اور شکر ہے انہوں نے عدالتوں کا لفظ واپس لے لیا ہے، پاکستان کی عدالتیں ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے، ابھی اور نیب کا ایشو بھی آ جائے، دیکھیں پاکستان کے چیف جسٹس نے فل کورٹ بنایا تھا، کسی ایک پارٹی نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا، پی ٹی آئی نے بھی اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ آپ پاکستان کی سیاسی قیادتوں کو سیاسی کردار ادا کرنے دیں، ان کو نکالنے کے عمل سے پاکستان کے اندر انتشار، خلفشار، محاذرائی، تناؤ، ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ اور نواز شریف جو ٹھوکر نیاز بیگ والا معاملہ ہے وہ میں نے اس لیے نہیں چھیڑنا کہ اس پہ بھی وہ مسکرائیں گے، کہ بات یہ کہ وہاں سے سما بن گیا، اور اس کے بعد اب مینار پاکستان پہ میں نے ان کو ساتھ لے کے جانا ہے، ایک دفعہ پہلے بھی میں نے لے کے گیا تھا، اس لیے کہ لاہور میں ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ اب بات یہ کہ ایک بڑا سوال یہ چل رہا ہے کہ کیا نواز شریف صاحب 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بن پائیں گے؟ دیکھیں اس پہ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ شخص جس کیفیت میں پاکستان کے اندر آ رہا ہے کہ 21 اکتوبر کا اس کا خطاب امپورٹنٹ ہوگا پاکستان کے لوگوں کے ایشوز کے حوالے سے، پرائم منسٹر وہ بنے یا نہیں بنے، پاکستان کے اندر ایک بڑا کردار ان کا ضرور ہوگا۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں ایک بڑا کردار آپ کو ابھی بھی ان کا نظر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں تاحیات نااہلی کا سوال ابھی بھی اپنی جگہ موجود ہے، یا یہ معاملہ حل سمجھا جائے اور حفاظتی ضمانت مل جائے گی نواز شریف صاحب کو؟ کوئی بڑا ایشو تو نہیں؟ دیکھیے اس وقت اگر آپ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی تقاریر اور ان کے پوسچرز کو دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ 21 تاریخ کو پاکستان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور ایک نسخہ کیمیا پاکستان آ رہا ہے جو بجلی کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، جو بھی مسئلہ ہو سب حل ہو جائیں گے، اللہ کرے حل ہو جائیں، اور اگر حل ہونا اتنا آسان ہوتا تو شاید اتنے مسئلے بھی نہ پیدا ہوتے، تو پہلے ہی آ جاتے نواز شریف صاحب۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی بڑی تبدیلی آئے گی۔ ٹھیک ہے سیاست میں لوگ آتے جاتے ہیں، اور سیاست میں پی ایم ایل این کی سیاست میں اس کا اثر پڑ سکتا ہے، اور اس کے حوالے سے کیونکہ پی ایم ایل این اب یہ سمجھتی ہے، جو 4تھی دفعہ کی بات ہو رہی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں، جو پی ٹی آئی راندہ درگاہ ہے، تو اس کی وجہ سے اب پی ایم ایل این کو واک اوور مل سکتا ہے اگر جنوری میں الیکشن ہو گئے، تو اس کی وجہ سے یہ 4تھی دفعہ کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں ان کے راستے میں کچھ لیگل پرابلمز ہیں، کیونکہ دیکھیں نا ان کو جو ہے ایک ججمنٹ ان کے خلاف 6 جولائی کو آیا تھا جس میں ان کو قید کی سزا اور جرمانہ تھا، جس کو کہ سپٹمبر میں سسپینڈ کر دیا گیا تھا اور ان کو بیل مل گئی تھی۔ پھر ایک دوسرا ججمنٹ 24 دسمبر 2018 کو آیا تھا جس میں ان کی گرفتاری دوبارہ ہوئی تھی، اور اس میں بھی پھر بیل ملی ہے، اور اسی بیل کے حوالے سے پھر وہ لندن گئے۔ اب مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ایک تو وہ کنوکشن موجود ہے اپنی جگہ،
دوسرا یہ ہے کہ بیل ایک خاص پیریڈ کے لیے ملی تھی اور انہوں نے بیل کی کنڈیشنز پوری نہیں کی ہیں. ٹھیک. لہٰذا اب اگر تو ہائی کورٹ انہیں ایگزمپشن دے دیتا ہے جو کہ ایک بہت بڑی کہنا چاہیے فیور ہوگی, کیونکہ عام طور پہ نہیں ہوتا, بلکہ یہ بھی بہت بڑی فیور تھی کہ لندن جانے کے لیے ان کو بیل مل گئی, کیونکہ اس طرح نہیں ملتی بیل. اچھا, اب یہ ہے کہ ہائی کورٹ انہیں کہا کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور وہ اپنا جلسے کو ایڈریس کریں گے, جس طرح جو PMLN والے خود کہہ رہے ہیں کہ, اور اس کے بعد وہ عدالت میں پیش ہو جائیں گے, تو وہ بہت بڑی فیور ہوگی. اب ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا اور کیا جو ہے نہیں ہوگا. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے, اگر پاکستان کے مسئلے اتنے آسان ہیں کہ ایک بندے کے آنے سے سب حل ہو جائیں گے, تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو تو فکر ہی نہیں کرنی چاہیے. فکر تو ہم اس لیے بھی نہیں کرتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بڑی امید ہے پاکستان میں ان کا فیوچر محفوظ ہے, اپنے فیوچر کو بڑھانے کے لیے آ رہے ہیں. اور ورنہ تو وہ اپنے لندن میں رہتے ہیں, لندن میں پیسہ ہے, لندن میں گھر ہے, یہاں اپنا فیوچر ٹھیک کرنے آ رہے ہیں.